اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 134 اور 135۔ کل مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے 122 اور 123 کہا تھا، وہ 132 اور 133 آیات ہم نے کل پڑھی تھی، اور آج انشاءاللہ 134 اور 135 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، شروع ہوتی ہے اگلے پیج سے، پچھلے پیج سے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ، یہ وہ امت، وہ قوم، وہ جماعت۔ تلک وہ امتن، جماعت یا امت یا فرقہ یا گروہ، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا ان کا، اس کے لیے یا ان پر ہے، ما جو، یعنی جو وہ امت جو تحقیق گزر چکی، ان کے لیے جو کسبت، کمایا، یعنی جو امت وہ امت جو گزر چکی، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما جو کسبتم تم نے کمایا۔ کسب کمانا، تم کا میننگ ہے، معنی ہے تم، کسبت کا مطلب بھی یا معنی جو ہے وہ بھی کمانا۔ تو جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہیں، یعنی انہوں نے جو عمل کیے، اور جو تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، وَلَا و اور لا نہیں، تُسْأَلُونَ تم سے سوال کیا جائے گا، اما جو کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے تھے، اور تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو عمل وہ کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے امتیں اور لوگ جو گزر چکے ہیں، تو انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، ان کے عمل کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اب فار ایگزامپل کچھ لوگ صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جو پوچھ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ جو گزر چکے ہیں تو ان کے لیے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہیں، اب تم لوگ جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم جو کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو تم جنت پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برے کام کرو گے۔ جو وہ لوگ گزرے ہیں، جس طرح بھی ہم نے پیچھے یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں، یہ زیادہ تر انہی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے کمایا تو وہ انہی کے لیے ہے، وہ انہوں نے جیسے عمل کیے ہیں وہ اس کی اچھا عمل کیا ہوگا تو ان کی جزا ملے گی، جو برے عمل کیے ہوں گے ان کی سزا ان کو ملے گی۔ انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہیں، اور جو تم کر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور ان کے کیے کا تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں ہے وَقَالُوا كُونُوا ہودن او نسوارا، وقالو اور کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ،
ہودن یہودی او یا نصارہ عیسائی تہتدو تم راہ پاؤ گے. یعنی اس آیت میں اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تم راہ پا لو گے. کل بل ملت ابراہیم کل اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو میرے پیارے نبی بلکہ نہیں ملت ابراہیم ابراہیم کا دین حنیفہ ایک طرف کا تھا. ابراہیم کا دین جو ہے وہ ایک طرف کا ہے، اس کا مذہب ایک طرف کا ہے. وما کانا اور نہیں تھا من المشرکین مشرکین میں سے، وما اور نہیں کانا تھا من سے المشرکین مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثر یہودی اور عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ تو تم راہ پر ہو جاؤ گے، تم سیدھی راہ پر ہو جاؤ گے، یعنی ہدایت پالو گے، یعنی جنت میں جاؤ گے، دوزخ سے بچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی کہہ دو ان سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک طرف کا تھا اور ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہم ہیں. یہ جو لوگ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور ہم ان کی اولاد ہے، اور عیسائی کہتے تھے ہم ان پر ہے، اور بعض مشرکین بھی ان کے مدعی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم تو ایک طرف کا تھا، وہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ تو ایک طرف کا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے. یعنی مشرکین جو کہہ رہے ہیں تو ان کا دعویٰ بھی ادھر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جو مدعی بنتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے، تو ان کا دعویٰ بھی ادھر ختم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر، کے دین پر، کے مذہب پر تو وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. تو اس پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو ایک طرف یعنی ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی یہی تھا کہ ایک اللہ پر یقین اور ایمان لانا تھا. اور مشرکین اور یہودی اور نصارہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ کہاں ان کے دین پر ہے؟ ان کے دین پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت ہے، اور مشرکین بھی اس امت پر نہیں ہیں، وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف واضح کر دیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو اور مسلمانوں کو بھی. جو نئے مسلمان ہوتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم غلطی پر ہیں اور اس دین کو قبول کر لیں تو ہم کہیں غلط راستے پر نہ چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاکید کی کہ یہودی اور نصارہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور جو مشرکین کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ابھی، اس کی ملت جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ ابراہیم کے مذہب، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے، اس کو آپ لوگ اپناؤ. جو پہلے گزر چکے ہیں وہ لوگ یہودی اور عیسائی اپنے اپنے وقت میں اپنے ہی کتاب پر جو ایمان لاتے تھے تو وہ تو صحیح تھے، لیکن وقت کے ساتھ جب وہ منسوخ ہوتی گئی یہودیوں کی کتاب، یہودی کا مذہب، کیونکہ انہوں نے کافی چینج کر دیے تھے، اس میں چینجنگ کر دی تھی، اور اسی طرح عیسائی بھی ان کے بھی مذہب جو ہے وہ پھر منسوخ کر دیا گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. تو ان کو بھی منسوخ کرنا چاہیے تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا چاہیے تھا
تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اس قرآن میں بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی اس وقت بھی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے دین کو منسوخ کر دیتے، کیونکہ اللہ نے منسوخ کر دیا، اور اس دین کو اپنا لیتے، لیکن وہ اس طرح نہیں کر رہے تھے۔ اور نئے مسلمانوں کو بھی جو کہ کچے تھے ابھی اور صحیح سمجھ بھی نہیں تھی، ان پڑھ تھے، تو ان کو جو ہے بے راہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تاکید کر رہے ہیں کہ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں، ابراہیم کا ملت تو ایک طرف کا تھا، اور نہ مشرکین اس کے مدعی ہیں اور نہ یہودی اور نہ عیسائی، اس کے مدعی تو اس کے دین پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ امت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔